السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میری شادی کے دن قریب تھے اور میں بے حد خوش تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میری شادی پسند کی ہو رہی تھی، یہ شادی میرے ابو کی مرضی سے ہو رہی تھی، مگر اس گھر سے ہمیشہ کے لیے مجھے چھٹکارا ملنے والا تھا۔ جبھی میں اس قدر خوش تھی کیونکہ میں نے اتنے سال اپنے باپ کے گھر میں کسی جہنم کی طرح گزارے تھے۔ ان گزرے سالوں کا ماہو حساب میری انگلیوں پر تھا۔ ایک ایک دن میں نے کس طرح سسک سسک کر گزارا تھا، یہ صرف میں ہی جانتی تھی۔ میرے سوا سب ہی اس بات سے سرے سے ہی لا علم تھے، یہاں تک کہ میرا سگا باپ بھی میرے دل میں چھپے درد اور تکلیف سے لا علم تھا، کیونکہ آج تک انہوں نے کبھی میری جانب توجہ ہی نہ کی تھی۔ انہیں گھر کے کسی معاملے سے کوئی مطلب نہیں تھا، اور خاص طور پر انہیں مجھ سے کوئی بھی مطلب نہیں تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ مجھے اور میرے وجود کو جیسے بھول ہی گئے ہیں۔ وہ تو شاید یہ بھی بھول گئے تھے کہ اس دنیا میں ان کی ایک بیٹی بھی ہے۔ میں اپنے ابو کی ایک نظر پانے کے لیے ترستی رہتی تھی، مگر میرے ابو کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آتا تھا، کیونکہ وہ اپنی زندگی میں بے حد خوش اور مگن تھے۔ جب میں 5 سال کی تھی تو میری ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ انہیں کوئی ایسی جان لیوا بیماری تھی جس سے وہ صحت یاب نہ ہو سکی، اور مجھے اس بھری دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ مجھے تو اس وقت یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میرا کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ میری ماں کی میت میرے سامنے رکھی تھی اور میں سب کو اجنبی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس وقت مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ لوگ کیوں رو رہے ہیں۔ میں تو بس اپنی گڑیا کے ساتھ کھیلنے میں مگن تھی، یہاں تک کہ کہتی ماں مجھے چھوڑ کر منو مٹی تلے جا سوئی۔ جب بھی مجھے اپنے اس خسارے کا علم نہیں ہو سکا، لوگ مجھے پکڑ پکڑ کر میرے سر پر ہاتھ پھیر رہے تھے اور مجھے پیار کر رہے تھے۔ لوگوں نے پیار میں اس وقت میرے لیے صرف اور صرف ہمدردی اور ترس تھا، اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ جب میری ماں کو دفنا دیا گیا تو میں اپنی ماں کو ڈھونڈنے لگی، کیونکہ وہ مجھے مل ہی نہیں رہی تھی۔ میں یکدم ہی خود کو بے حد اکیلا تصور کرنے لگی تھی۔ مجھے دادی نے چپ کروانے کی کوشش کی، مگر میں کسی صورت چپ نہ ہو سکی۔ شاید مجھے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا کوئی بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے، جبھی میں اس قدر رو رہی تھی۔ ابو کی گود میں آتے ہی میں بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ کافی دن تک میں اپنی ماں کو یاد کر کے روتی رہی۔ اس وقت مجھے علم نہیں تھا کہ موت اس قدر شفاق ہوتی ہے کہ ہمارے اپنوں کو ہم سے دور لے جاتی ہے اور پھر کبھی واپس نہیں کرتی۔ اب میں دن رات ابو کے ساتھ رہنے لگی تھی۔ ابو بھی مجھ سے بے انتہا پیار کرتے تھے اور ایک لمحے کے لیے بھی مجھے خود سے جدا نہیں کرتے تھے۔ شاید ابو کو بھی اس وقت احساس تھا کہ زندگی نے مجھ سے کیا چھینا ہے، جبھی ابو مجھ سے اس قدر پیار کرتے تھے۔ میری امی کے 40ویں کے بعد دادی میرے ابو کے لیے لڑکیاں ڈھونڈنے لگی تھی۔ وہ اب ابو کی شادی کروا دینا چاہتی تھی، مگر ابو ابھی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ لیکن دادی نے ان کی ایک نہیں سنی اور ان کے لیے لڑکیاں ڈھونڈنے لگی۔ ابو شادی شدہ اور ایک بچی کے باپ تھے، مگر دادی ان کے لیے کنواری لڑکیاں ڈھونڈ رہی تھی۔ کوئی بھی ایک بچی کے باپ سے اپنی کنواری بیٹی کی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، جبھی دادی کو ہر طرف سے انکار سننے کو مل رہا تھا۔ دادی جہاں بھی ابو کے لیے لڑکیاں دیکھنے جاتی، وہ سب کو یہی یقین دہانی کرواتی تھی کہ میری طرف سے ان لوگوں کو کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ مجھے دادی ہی پالیں گی، میرا بوجھ ستیلی ماں پر نہیں ڈالیں گی۔ اسی طرح دادی نے ابو کے لیے کئی لڑکیاں دیکھ لیں، مگر کہیں بھی بات نہیں بن سکی۔ دادی کو ابو کی شادی کی بے حد جلدی تھی، کیونکہ وہ اکیلے گھر نہیں سنبھال سکتی تھی۔ اسی وجہ سے وہ چاہتی تھی کہ جلد از جلد ابو کی شادی ہو جائے تاکہ پھر وہ سکون کا سانس لے سکے۔ آخر کار دادی کو اپنی منچاہی بہو مل گئی۔ وہ لڑکی کنواری تھی اور وہ لوگ اسی شرط پر ابو کی ان سے شادی پر راضی ہوئے تھے کہ میرا بوجھ میری ستیلی ماں پر بالکل بھی نہیں ہوگا۔ دادی نے اس بات پر خوشی خوشی حامی بھر لی، حالانکہ ابو نے اس بات پر اعتراض بھی کیا کہ ان لوگوں کو ابو کے ساتھ ساتھ مجھے بھی قبول کرنا چاہیے، مگر اس وقت دادی نے ابو کو خاموش کروا دی۔
اور ابو سے کہا کہ ایک بار شادی ہونے دو، اس کے بعد تو سب کچھ اپنے ہی ہاتھ میں ہوگا۔ یہ سن کر ابو بھی مطمئن ہو کر بیٹھ گئے۔ یوں جلد ہی ابو کی دوسری شادی کی تاریخ رکھ دی۔ دادی نے ابو کی شادی کے لیے میرے بہت ہی خوبصورت سے کپڑے بنائے تھے، جسے دیکھ دیکھ کر میں خوش ہوئے جا رہی تھی۔ اور پھر ابو کی شادی بھی ہو گئی اور ایک دوسری عورت میری ستیلی ماں بن کر ہمارے گھر میں آ گئی۔ دادی نے مجھے بتایا کہ وہ میری ماں ہے، اب سے میں انہیں امی ہی بولوں گی۔ مگر اس وقت تو میں یہ بھی نہیں پوچھ سکی کہ وہ ماں کیسے ہوئیں اور میری اپنی ماں کہاں ہے۔ میں بس ٹکر ٹکر دادی کا چہرہ ہی دیکھتی رہی، مگر منہ سے کچھ نہ کہہ سکی۔ شادی ہو کر میری ستیلی ماں گھر میں آ گئی۔ اس دن میں بہت خوش تھی۔ دادی نے مجھ سے یہی کہا کہ میری امی آ گئی ہیں۔ میں ان کے مسلسل آگے پیچھے پہ رہی تھی، مگر وہ تو جیسے مجھے بالکل بھی نہیں دیکھ رہی تھی۔ یہاں تک کہ انہیں لا کر ابو کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ میں روز ہی ابو کے ساتھ سوتی تھی۔ جب سے امی کا انتقال ہوا تھا، ابو نے مجھے ایک پل کے لیے بھی خود سے جدا نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ وہ رات کو بھی مجھے اپنے ساتھ ہی سلاتے تھے۔ مگر آج اچانک دادی مجھے اپنے ساتھ سلانے کے لیے لے گئی۔ یکدم مجھے لگا جیسے کسی نے مجھ سے میری بہت قیمتی چیز چھین لی ہو۔ میں دادی کے ساتھ نہیں سونا چاہتی تھی، مگر پھر بھی مجھے دادی کے ساتھ سلا دیا گیا۔ اس دن کے بعد سے جب بھی میں ابو کے ساتھ سونے کی ضد کرتی تو مجھے صاف منع کر دیا جاتا۔ ابو نے ایک دو بار مجھے اپنے ساتھ سلانے کی کوشش کی، مگر میری ستیلی ماں نے ابو کو اس بارے میں صاف انکار کر دیا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ نہیں سلا سکتی۔ میرے ان لوگوں کے ساتھ سونے سے وہ ڈسٹرب ہو جائیں گے، اس لیے مجھے دادی کے ساتھ ہی سونا پڑے گا۔ شروع میں تو اس بارے میں مجھے پیار سے سمجھایا گیا۔ جب میں پیار سے کسی صورت نہ سمجھی تو پھر میرے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دی گئی۔ پھر میں سہم کر خاموش ہو جایا کرتی تھی، مگر اس سب کی وجہ سے میں دن بدن ضدی ہوتی جا رہی تھی۔ ماں تو پہلے ہی چھن چکی تھی، اب ابو کا پیار بھی مجھ سے چھینا جا رہا تھا۔ ابو گھر آ کر مجھ سے پیار کرنے کی کوشش کرتے تو ستیلی ماں انہیں اپنے کاموں میں لگا لیا کرتی تھی۔ کبھی انہیں ابو کے ساتھ کہیں باہر جانا ہوتا تو کبھی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی۔ اس طرح ابو مجھے نظر انداز کیے ان کی ناز برداری میں لگے رہتے تھے اور میں ابو کی ایک نظر کے لیے ترس کر رہ جاتی تھی۔ اب میں مکمل طور پر دادی کی ذمہ داری تھی۔ میری ستیلی ماں میری کوئی بھی ذمہ داری اٹھانے کو بالکل بھی تیار نہیں تھی، بلکہ اگر دادی انہیں میرا کوئی کام کہہ دیتی تو وہ دادی کو ان کے ہی الفاظ یاد کروا دیا کرتی تھی۔ اس پر دادی نے اپنا سا منہ لے کر رہ جاتی تھی اور پھر انہیں میرا کوئی بھی کام کہنے کی بالکل بھی ہمت نہیں کرتی تھی۔ شروع دن سے ہی میں میری ستیلی ماں کو سخت بری لگتی تھی۔ ان کے خیال میں میرا وجود اس دنیا میں بیکار تھا، مجھے بھی اپنی ماں کے ساتھ ہی مر جانا چاہیے تھا۔ آج تک کبھی ستیلی ماں نے مجھ سے پیار سے بات نہیں کی تھی۔ جتنا میں ان کے قریب ہونے کی کوشش کرتی تھی، وہ اتنا ہی مجھے خود سے دور کر دیا کرتی تھی۔ ستیلی ماں گھر کے کسی بھی کام کو ہاتھ تک نہیں لگاتی تھی۔ گھر کے سارے کام دادی ہی کیا کرتی تھی، اور اگر دادی انہیں کوئی کام کرنے کو کہہ دیتی تھی تو گھر میں ایک ہنگامہ کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ پہلے پہل تو ابو اس سارے معاملے میں خاموش رہے تھے، مگر انہوں نے ابو کے کانوں میں دادی کے خلاف نہ جانے کون سا زہر بھر دیا تھا۔ اب ابو دادی کو ہی اس سارے معاملے کا قصوروار ٹھہرانے لگتے تھے اور اپنی بیوی کی طرفداری کرنے لگتے، کیونکہ اگر گھر واپس آتے ہی وہ ابو سے جھوٹی شکایتیں کرنی شروع کر دیتی تھی۔ پورا دن دادی گھر کے کاموں میں لگی رہتی تھی، مگر جیسے ہی ابو کے گھر آنے کا وقت ہوتا تھا، ستیلی ماں اپنے کمرے سے نکل کر گھر کے کام کرنا شروع کر دیتی تھی۔ اس بات پر دادی کلس کر رہ جاتی تھی، اور جب اس معاملے میں کچھ کہتی تو وہ گھر میں لڑائی ڈال دیتی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے ابو کو دادی کے خلاف کر دیا۔ ابو بھی دادی کے خلاف ہو گئے، وہ بھی اپنی بیوی کی زبان بولنے لگے تھے اور دادی کو ہی غلط ٹھہرانے لگے تھے۔ اب دادی پچھتا رہی تھیں کہ وہ کیسی عورت کو اپنے گھر میں لے آئی ہیں۔ یہ سب دادی کی ہی جلد بازی کا نتیجہ تھا۔ ابو دادی سے متنفر رہنے لگے تھے۔ اب گھر میں بات بات پر جھگڑا ہونے لگا تھا۔
اگر دادی ستیلی ماں کو کچھ کہہ دیتی تو وہ ابو کو اسی وقت فون کر کے کام سے گھر بلا لیا کرتی تھی اور گھر چھوڑ کر جانے کی دھمکی دینے لگتی تھی۔ پھر ابو ان سے معافی مانگ کر اور ان کے سامنے ہاتھ پیر جوڑ کر انہیں گھر میں روکا کرتے تھے اور پھر دادی پر ہی برسنے لگتے تھے کہ دادی نے انہیں کچھ کیوں بولا ہے۔ جب دادی نے گھر میں یہ سارا ماحول دیکھا تو انہوں نے کچھ بھی کہنا چھوڑ دیا اور خاموشی سے سارے گھر کا کام کرنے لگی۔ اس پر بھی میری ستیلی ماں کو بالکل چین نہیں تھا۔ وہ دادی کو طرح طرح سے ستاتی تھی۔ دادی پورا دن گھر کا کام کرتی اور ستیلی ماں ابو کو کہتی کہ سارا دن انہوں نے ہی کام کیا ہے۔ ابو کو ان کے ساتھ مزید ہمدردی ہو جاتی۔ ابو اب مجھ سے اور دادی سے بہت دور ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ایک ہی گھر میں رہ کر بھی وہ ہم سے کئی کئی دن تک بات نہیں کرتے تھے اور مجھے تو جیسے ابو بالکل ہی بھول گئے تھے۔ شادی سے پہلے ابو مجھ سے اس قدر پیار کرتے تھے، مگر ابو اپنی دوسری شادی کے بعد یوں اچانک مجھے بھول جائیں گے، یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ابو ہم دونوں سے بالکل ہی لاپرواہ ہو گئے تھے۔ انہیں بس اپنی بیوی کی فکر رہتی تھی۔ وہ انہیں خوش کرنے کے لیے جتن کرتے رہتے تھے، مگر پھر بھی وہ خوش نہیں ہوتی تھی۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی مجھے دادی کو دیکھ کر بے حد دکھ ہوتا تھا۔ وہ اس عمر میں بھی گھر کے سارے کام کیا کرتی تھی۔ میں بھی گھر کے کاموں میں ان کے ساتھ ان کا ہاتھ بٹانے لگی تھی۔ میں کوشش کرتی تھی کہ میں دادی کو کچھ مشکل کم کر دوں، کیونکہ ان کی بوڑھی ہڈیوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ گھر کا سارا کام اکیلے ہی کر سکے۔ اسی لیے میں دادی کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں بہت ہی کم عمری میں گھر کے سارے کاموں میں طاق ہو گئی۔ دادی اس بات سے بھی حد خوش ہوتی تھی کہ مجھے گھر کے سارے کام کرنے آ گئے ہیں۔ میں اسکول سے آ کر سارا دن دادی کے ساتھ گھر کے کاموں میں مصروف رہتی تھی اور تھک ہار کر رات کو سو جایا کرتی تھی۔ میں کوشش کرتی تھی کہ دادی کو زیادہ سے زیادہ آرام دے سکوں، مگر پھر بھی کچھ کام ایسے تھے جو ابھی میں نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کام دادی کو ہی کرنے پڑتے تھے۔ اب دادی کے گھٹنوں میں بھی درد رہنے لگا تھا، مگر میری ستیلی ماں کو اس بات کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ وہ یا تو سارا دن کمرے میں بند رہتی تھی یا پھر اپنے میکے چلے جایا کرتی تھی۔ انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے، انہیں بس اپنی زندگی اپنے حساب سے جینی تھی۔ یوں ابو کی شادی کے چند سالوں بعد ہی میرے 3 بہن بھائی اس دنیا میں آ گئے اور گھر میں میری ستیلی ماں کی اہمیت مزید بڑھ گئی اور ابو مجھ سے مزید بیگانہ ہو گئے۔ اب ان کے لیے میرا وجود کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ وہ اپنے بیوی بچوں میں اس قدر خوش اور مگن تھے کہ وہ اپنی بوڑھی ماں اور سگی اولاد تک کو بھول گئے تھے۔ ستیلی ماں نے ابو سے کہہ کر میرا اسکول جانا بالکل ہی بند کروا دیا تھا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ بغیر ماں کے پلی بڑی ہوں، زمانے کی اونچ نیچ سے واقف نہیں ہوں۔ کل کو اگر میرے ساتھ کچھ ہو گیا تو سب یہی کہیں گے ستیلی ماں نے خیال نہیں کیا۔ ان کی یہ بات سن کر ابو کے دل کو لگی اور 8ویں جماعت کے بعد میرا اسکول جانا بالکل ہی بند ہو گیا۔ دادی نے بہت کوشش کی کہ میں کسی طرح اپنی پڑھائی جاری رکھ سکوں، مگر میری ستیلی ماں مجھ سے نہ جانے کون سا بیر پال کر بیٹھی تھی۔ انہوں نے دادی کی ایک نہ چلنے دی اور مجھے اسکول نہ جانے دیا۔ پڑھائی چھوڑنے کا مجھے بے حد قلق تھا، کیونکہ میں ابھی پڑھنا چاہتی تھی، مگر اس گھر میں میری سنتا ہی کون تھا۔ اس طرح مجھے پڑھائی چھڑوا کر گھر بٹھا دیا گیا اور میں کچھ بھی نہیں کر سکی، بس اپنی ستیلی ماں کو اپنی بات منواتے دیکھ کر رہ گئی۔ اب گھر میں رہ کر میں سارے گھر کا کام کیا کرتی تھی اور ان کے 3 بچوں کو بھی میں پال رہی تھی۔ مجھے اسکول سے اٹھوانے کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی تھی کہ میں گھر میں رہ کر ان کے بچوں کی دیکھ بھال کروں، کیونکہ جب میں اسکول چلی جاتی تھی تو پیچھے سے ان کے بچے انہیں بے حد تنگ کیا کرتے تھے اور اس طرح ان کی نیند میں خلل پڑ جایا کرتا تھا اور انہیں اپنے بچوں کو سنبھالنے کے لیے صبح سویرے اٹھنا پڑتا تھا۔ جبھی انہوں نے ابو سے کہہ کر میرا اسکول جانا ہی بند کروا دیا۔ پہلے ہی وہ اکثر میری اسکول سے چھٹیاں کروا دیا کرتی تھیں۔ اس طرح سے میری پڑھائی کا بہت حرج ہو جایا کرتا تھا اور اب تو میری پڑھائی ہی مکمل بند کروا دی گئی تھی۔
ابو کے سامنے کچھ بھی بولنے کی مجھ میں بالکل بھی ہمت نہیں تھی۔ دادی سے بولتی تو وہ بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ یوں میں مکمل طور پر گھر میں ہی قید ہو کر رہ گئی تھی۔ اب میں صبح و شام اپنے بہن بھائیوں کی خدمت میں لگی رہتی تھی۔ اس پر بھی میری ستیلی ماں مجھ سے بالکل بھی خوش نہیں ہوتی تھی، بلکہ صبح و شام مجھے کوستی رہتی تھی۔ لیکن دادی کی وجہ سے کچھ خاموش ہو جایا کرتی تھی، کیونکہ وہ اگر مجھے کچھ کہتی تو دادی انہیں فوراً سے ہی ٹوک دیا کرتی تھی۔ اسی وجہ سے وہ چپ ہو جایا کرتی تھی، مگر اکیلے میں موقع پا کر وہ مجھے بے حد سنایا کرتی تھی۔ ان سے میرا وجود اس گھر میں بالکل بھی برداشت نہیں ہوتا تھا۔ وہ تو چاہتی تھیں کہ میں بھی اپنی ماں کے ساتھ ہی مر جاتی، اور اس بات کا اظہار وہ کئی بار کر چکی تھی۔ ان کی جلی کٹی باتیں سن کر میں اپنے آنسو پی کر رہ جاتی تھی۔ ایسے میں دادی ہی مجھے تسلی دیا کرتی تھی، مگر ایک دن اچانک ہی میری دادی کا انتقال ہو گیا، اور وہ مجھے اس گھر میں، اس دنیا میں تنہا چھوڑ کر چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد میں بالکل ہی خالی ہاتھ رہ گئی۔ اس گھر میں وہی میرا واحد سہارا تھی، جو میرا احساس کرتی تھی، میرا خیال رکھ لیا کرتی تھی۔ ان کی اچانک موت نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ کئی دن تک تو میں گمسم سی رہی تھی۔ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے مجھے کسی بھی بات کا کوئی ہوش نہیں تھا، مگر جلد ہی مجھے ہوش و خرد کی دنیا میں واپس آنا پڑا تھا، کیونکہ ستیلی ماں مجھے دن رات باتیں سناتی تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ دادی کی عمر ہو گئی تھی، اب اگر ان کا انتقال ہو گیا تھا تو اس میں سوگ منانے والی کوئی بات نہیں تھی۔ شاید ان کا دل پتھر کا بنا ہوا تھا، جبھی انہیں کسی کا دکھ درد سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ میں ایک طرح سے اپنی ستیلی ماں کی بے دام غلام بن کر رہ گئی تھی۔ میری ستیلی ماں نے دادی کے انتقال کے بعد میری زندگی جہنم بنا کر رکھ دی تھی۔ میں دن رات اپنی ماں کو اور دادی کو یاد کرتی رہتی تھی، مگر کسی کو بھی میرا کوئی احساس نہیں تھا۔ میرا کام صرف اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو پالنا تھا اور گھر کے سارے کام کرنے تھے۔ میری ستیلی ماں ہل کر کوئی بھی کام نہیں کرتی تھی، اور اگر گھر کے کاموں میں کچھ غلطی ہو جاتی تو وہ مجھے بری طرح سے سنا دیا کرتی تھی، اور اکثر تو مجھ پر ہاتھ بھی اٹھا دیا کرتی تھی۔ میں گھنٹوں روتی رہتی تھی، مگر میرے درد کا کسی کو بھی کوئی احساس نہیں تھا۔ میں اس بھری دنیا میں مکمل طور پر خود کو تنہا محسوس کرتی تھی۔ ابو مجھے بالکل ہی بھول گئے تھے۔ وہ یہ بھی بھول گئے تھے کہ اس دنیا میں ان کی کوئی بیٹی بھی ہے۔ وہ اپنے تینوں بچوں پر جان چھڑکتے تھے، جبکہ مجھے مکمل طور پر نظر انداز ہی کرتے تھے۔ انہیں اس بات سے کوئی بھی غرض نہیں تھی کہ میرے پاس ضرورت کی چیزیں تک نہیں ہوتی۔ میرے تن پر پھٹے پرانے کپڑے ہوتے تھے، جبکہ ان کے بیوی بچے ہر ہفتے شاپنگ کرتے تھے، مگر ان کو اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا تھا کہ میرے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہیں۔ میری ستیلی ماں کو میری شادی کی جلدی لگ گئی تھی۔ وہ بس یہ چاہتی تھی کہ میں کسی طرح سے اس گھر سے نکل جاؤں۔ ان کے لیے میرا وجود برداشت کرنا دن بدن مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اگر ابو کبھی کچھ کہتے، خیریت دریافت کرنے کی کوشش کرتے یا پھر میرا حال چال پوچھتے تو ستیلی ماں یہ بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کسی نہ کسی بہانے سے مجھے ان کے سامنے سے ہٹا دیا کرتی تھی، اور پھر ابو کی غیر موجودگی میں میری شامت آ جاتی تھی۔ ستیلی ماں کو ہر وقت یہی ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں میں ابو کو ستیلی ماں کے رویے کے بارے میں نہ بتا دوں۔ کبھی وہ ابو کے سامنے بے حد محتاط رہتی تھی۔ وہ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر نہ جانے کیوں ہر وقت کلستی رہتی تھی۔ میں ابو کی پہلی بیوی کی اولاد تھی، جبھی ان سے میرا وجود برداشت نہیں ہوتا تھا۔ میں بہت حسین تھی۔ جیسے ہی خاندان والوں کو پتہ چلا کہ میری ماں میری شادی کرنا چاہتی ہے تو میرے لیے خاندان سے کئی رشتے آ رہے تھے، مگر میری ستیلی ماں خاندان میں میری شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ غیروں میں میرا رشتہ کرنا چاہتی تھی تاکہ انہیں میری شکل بھی دیکھنا نہ پڑے۔ 2-3 رشتے دیکھنے کے بعد جلد ہی انہوں نے میرا رشتہ طے کر دیا۔ میں نے شادی سے پہلے لڑکے کو نہیں دیکھا تھا، یہاں تک کہ لڑکے کی تصویر بھی مجھے نہیں دکھائی گئی تھی۔ میرے ابو نے میرا رشتہ طے کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھنا تک گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ بھی مجھے کسی بوجھ کی طرح اپنے سر سے ہٹا دینا چاہتے تھے۔
میری ستیلی ماں نے ان کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ میں بن ماں کی بچی ہوں، کل کو کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو زمانہ ان لوگوں کو ہی تانا دے گا۔ اور ابو تو مکمل طور پر میری ستیلی ماں کی باتوں میں تھے، ان کے سامنے صرف ان کی بیوی کی باتوں کی اہمیت تھی، اس کے سوا ان کے سامنے کسی بھی بات کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ یہاں تک کہ ابو کو میرا رشتہ طے کرنے کی اتنی جلدی تھی کہ انہوں نے لڑکے کی کوئی چھان بین تک نہیں کی تھی اور بغیر سوچے سمجھے اس رشتے کے لیے حامی بھر لی، اور جلد ہی میری شادی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی۔ ستیلی ماں کو میری شادی کی بہت جلدی تھی، 1 مہینے کے اندر ہی میری شادی کی تاریخ رکھ دی گئی تھی۔ گھر میں میری شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں، مگر میری ماں نے کسی بھی معاملے میں مجھے پوچھنا تک گوارا نہیں کی۔ وہ ساری تیاریاں خود ہی کر رہی تھی اور میں بس خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ رخصتی سے 1 رات پہلے میری ستیلی ماں میرے پاس آئیں اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہیں شادی کر کے میں اس گھر سے رخصت کر رہی ہوں۔ تمہاری شادی کے بعد تمہارا اس گھر سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، اس لیے بہتر ہے کہ شادی کے بعد اپنے ہی گھر میں رہنا، بھاگ بھاگ کر یہاں آنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں حیرت سے منہ کھولے اپنی ستیلی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ صرف میری شادی ہی نہیں کر رہی تھی بلکہ مجھ سے اپنا ہر رشتہ ختم کر رہی تھی۔ ان کی یہ بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اپنی ستیلی ماں سے کہا، مجھے اتنی تو اجازت دیں کہ میں کبھی کبھی آ کر اپنے ابو سے مل سکوں۔ میری یہ بات سن کر انہوں نے خون خوار نظروں سے مجھے گھورا اور مجھ سے کہا کہ تمہارے باپ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ اپنے تینوں بچوں کے ساتھ بے حد خوش اور مگن ہے، تو تمہیں بھی اپنے باپ کے لیے تڑپنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے منہ سے اتنی شفقت بھری باتیں سن کر میری روح تک لرز کر رہ گئی۔ میری ماں نے میرا ہاتھ سختی سے تھام کر مجھ سے کہا کہ میں تمہیں پہلی اور آخری بات سمجھا رہی ہوں، تمہارا اس گھر سے شادی کے بعد کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تب تک شادی کے بعد سسرال کو ہی اپنا گھر سمجھو۔ میں سمجھ گئی تھی کہ ستیلی ماں سے کچھ بھی کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ شادی کے بعد میرے لیے اس گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند تھے۔ یہ بات اس وقت انہوں نے مجھے بہت اچھی طرح سمجھا دی تھی اور میں سمجھ بھی گئی تھی۔ 1 مہینہ یوں پلک جھپکتے گزر گیا اور میری شادی کر دی گئی۔ رخصتی کے وقت ابو نے میرے ساتھ پر ہاتھ رکھا تو مجھے اس وقت شدت سے اپنی ماں کی یاد آئی تھی۔ میری آنکھیں بھر آئی تھیں۔ میں بہت اچھے سے جانتی تھی کہ جب میں آج رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی جاؤں گی، اس کے بعد میرا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں رہے گا، کیونکہ میری ستیلی ماں نے مجھے یہ بات ذہن نشین کروا دی تھی کہ وہ مجھے شادی کے بعد اس گھر میں قدم بھی نہیں رکھنے دیں گی۔ میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ سسرال میں میرا اس طرح سے استقبال نہ ہو سکا جیسا میں سوچ کر آئی تھی۔ سب کا ہی رویہ میرے ساتھ بہت لیا دیا سا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی کو بھی میرے اس گھر میں آنے کی خوشی نہ تھی، مگر میں نے اس بات کو اپنا وہم سمجھ کر جھٹک دیا اور اس بارے میں زیادہ سوچنا مناسب نہ سمجھا۔ مجھے لگا کہ شاید پہلا دن ہے، اس وجہ سے کوئی میرے ساتھ گھل مل نہیں رہا۔ میں ابھی اپنی انہی سوچوں میں غرق تھی جب مجھے لے جا کر میرے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ میں نے نظر اٹھا کر کمرے کو دیکھا۔ کمرہ سلیقے اور نفاست سے سیٹ کیا گیا تھا، مگر یہ کمرہ کہیں سے بھی کسی دلہن کا کمرہ نہیں لگ رہا تھا۔ کمرہ ہر قسم کی سجاوٹ سے عاری تھا، ورنہ میں نے تو سنا تھا کہ دلہن کے کمرے کو پھولوں سے بہت خوبصورتی سے سجایا جاتا ہے، مگر یہاں کمرے میں تو ایک پھول تک نہیں تھا۔ یہ سب دیکھ کر مجھے کچھ عجیب لگا، مگر اس وقت زیادہ سوچنا میرے لیے مناسب نہیں تھا۔ میں اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچتی رہی۔ میرے ذہن میں میری ستیلی ماں کی باتیں گردش کر رہی تھیں۔ انہوں نے ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچا کہ میرے دل پر کیا گزرے گی، مگر شاید انہوں نے کبھی اس بارے میں سوچا ہی نہیں تھا اور ہمیشہ کے لیے مجھے اس گھر سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ یہ سب سوچ کر میری آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگیں تھیں۔ میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی، مگر یہ انتظار طویل ہی ہوتا جا رہا تھا۔
گھڑی کی سوئیاں اپنے مخصوص رفتار کے ساتھ آگے بڑھتی جا رہی تھیں، مگر میرے شوہر کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ یہاں تک کہ باہر سے آنے والا شور بھی اب تھم چکا تھا۔ چاروں جانب سناٹا چھا گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے گھر میں سب لوگ سو گئے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے میری کمر دکھ چکی تھی۔ اب مجھ سے مزید اس پوزیشن میں بیٹھا تک نہیں جا رہا تھا۔ میں نے بیٹھ کے سرہانے سے ٹیک لگا لی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ کمرے میں آنے کے لیے کوئی اتنی دیر کیسے کر سکتا ہے۔ میرے ذہن میں اپنے شوہر کو لے کر کئی سوچیں آ رہی تھیں۔ میں نے ان کو آج تک شادی سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، یہاں تک کہ ان کی کوئی تصویر تک میں نے نہیں دیکھی۔ مجھے اپنی ستیلی ماں سے کسی اچھے کی امید نہیں تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میرا شوہر کوئی عمر رسیدہ آدمی ہوگا جس کے ساتھ مجھے زبردستی باندھا گیا ہوگا۔ جیسے جیسے انتظار طویل ہوتا جا رہا تھا، میری سوچیں بھی اتنی ہی بڑھتی جا رہی تھیں، یہاں تک کہ مجھے اس کمرے میں بیٹھے کئی گھنٹے گزر گئے، مگر میرا شوہر کمرے میں نہیں آیا۔ کچھ دیر اور گزر گئی۔ اب مجھے کوفت ہونے لگی تھی۔ کچھ دیر اور گزری تو میرا شوہر کمرے میں آیا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ میرا شوہر کوئی پکی عمر کا آدمی نہیں تھا، بلکہ بہت خوبصورت اور مناسب عمر کا تھا۔ میں یکدم ہی اپنی جگہ سمٹ کر بیٹھ گئی تھی، مگر میرا شوہر میرے پاس آنے کے بجائے سامنے بنی الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ایک نظر بھی میری جانب نہیں دیکھا اور الماری سے اپنے کپڑے نکالنے لگا۔ الماری سے اپنے کپڑے نکالنے کے بعد وہ سیدھا واش روم میں گھس گیا۔ میں خاموش بیٹھی اس کی یہ ساری کاروائی دیکھتی رہی۔ تاہم شرم و حیا کی بدولت میں خاموش بیٹھی رہی۔ مجھے لگا کہ شاید وہ کپڑے وغیرہ بدل کر آرام دہ حالت میں میرے پاس آنا چاہتا ہے۔ میں ویسے ہی بیٹھی اس کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد میرا شوہر واش روم سے باہر نکلا۔ میں دوبارہ سے اپنی جگہ سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اس نے مجھے اسی پوزیشن میں بیٹھے دیکھ کر کہا، تم بھی کپڑے بدل لو۔ مجھے اس کی بات سن کر حیرت ہوئی، مگر اس کے بولنے پر میں اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ جب میں کپڑے بدل کر دوبارہ کمرے میں آئی تو میرا شوہر کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ میں حیرت و بے یقینی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب گئی۔ مجھے اپنے شوہر کا میرے ساتھ یہ رویہ سمجھ نہیں آ سکا۔ میں کافی دیر تک اس کے دوبارہ سے کمرے میں آنے کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ دوبارہ سے کمرے میں نہیں آیا۔ اب مجھے بھی بے حد تھکن ہونے لگی اور بیٹھنا دشوار محسوس ہو رہا تھا۔ میں اپنے شوہر کا انتظار کرتے کرتے تھک گئی تھی۔ میں بیڈ پر آ کر لیٹ گئی، کیونکہ مزید انتظار کرنا میرے لیے بہت ہی دشوار ہو رہا تھا۔ تھکن سے میرا برا حال ہو چکا تھا۔ میں جیسے ہی بستر پر لیٹی، نیند نے مجھے اپنی آغوش میں لے لی۔ جانے کب میری آنکھ لگی مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چل سکا۔ میں گہری نیند میں اترتی چلی گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں کمرے میں اکیلی تھی۔ میرا ذہن جیسے ہی بیدار ہوا تو میں نے اٹھ کر اپنے چاروں جانب دیکھا۔ کمرے میں میرا شوہر موجود نہیں تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ میرا شوہر رات سے لے کر اب تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ مجھے عجیب سے وسوسوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ مجھے لگا تھا کہ شادی کے بعد میری زندگی میں خوشی آ جائے گی، مگر یہاں تو جانے میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا، مجھے کچھ علم ہی نہیں ہو پا رہا تھا۔ میں شادی کے بعد بھی اپنی زندگی اکیلے ہی بسر کر رہی تھی۔ میرا شوہر تو مجھ سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ وہ روز کمرے میں آتا اور اپنے کپڑے لے کر کمرے سے باہر چلا جاتا، اور میں بس اس کی شکل دیکھ کر رہ جاتی۔ روز ایسا ہی ہوتا۔ وہ میرے قریب آتا اور نہ ہی مجھ سے بات کرتا تھا، بلکہ کمرے سے ہی چلا جاتا تھا، اور میں اس کا بیٹھی پوری رات انتظار کرتی رہتی تھی، مگر وہ میرے کمرے میں نہیں آتا تھا اور کمرے سے باہر چلا جاتا تھا۔ وہ تو مجھ سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ میں حیران تھی کہ یہ میرے ساتھ شادی کے بعد کیا ہو رہا ہے، کیونکہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا۔ گھر میں سب کو ہی علم تھا کہ میرا شوہر میرے ساتھ کمرے میں نہیں سوتا، مگر اس پر بھی کوئی اسے کچھ نہیں کہتا تھا۔ شادی کے بعد اس گھر میں میرے چند دن تو بے حد سکون سے گزرے تھے، مگر آہستہ آہستہ گھر کے مکینوں کا رویہ میرے سامنے واضح ہونے لگا تھا۔ کوئی بھی گھر میں مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا،
بس میری ساس ہی میرا اس گھر میں تھوڑا بہت خیال رکھ لیا کرتی تھی۔ ان کے سوا گھر کا ہر فرد مجھے گھر میں ایک ملازمہ کی حیثیت دیتا تھا۔ جلد ہی گھر کے سارے کاموں کی ذمہ داری مجھے سونپ دی گئی تھی۔ میں سارا دن اکیلے کام کرتی رہتی، مگر کسی کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آتا تھا۔ گھر میں میری ساس اور 2 نندوں کے علاوہ بھابھی بھی رہتی تھی، مگر ابھی تک مجھے گھر کے سب مکینوں کا علم نہیں ہوا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ بھابھی کے شوہر کہاں ہوتے ہیں۔ میری نندیں، دونوں نندیں انہیں بھابھی کہتی تھیں، اس لیے مجھے لگا شاید وہ کہتے ہیں شوہر کے بڑے بھائی کی بیوی ہوں گی، مگر میں نے ابھی تک اپنے شوہر کے بڑے بھائی کو اس گھر میں دیکھا ہی نہیں تھا۔ بھابھی کو نہ جانے مجھ سے کیا بیر تھا۔ وہ سارا دن مجھے عجیب سی نظروں سے گھورتی رہتی تھی، جیسے انہیں میرا وجود اس گھر میں بالکل بھی برداشت نہیں ہے۔ میں ان کی نظروں کا مفہوم بخوبی سمجھتی تھی، کیونکہ میری ستیلی ماں بھی مجھے ایسی ہی نظروں سے گھورا کرتی تھی۔ بھابھی مجھ سے سارا دن گھر کے کام کرواتی تھی، مجھے کچھ دیر کے لیے بھی بیٹھنے کا موقع تک نہیں دیتی تھی۔ میں ان سب کے رویوں پر حیران اور پریشان تھی کہ یہ سب میرے ساتھ اس طرح کا رویہ کیوں رکھ رہے ہیں۔ سب سے بڑھ کر میرے شوہر کا رویہ مجھے ہر وقت پریشان رکھتا تھا۔ وہ مجھ سے بات کرنا تو دور کی بات، مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ جب گھر آتے تو بھابھی کے ساتھ بیٹھے باتیں کرتے رہتے اور میں سامنے بیٹھی ان کی شکل دیکھتی رہتی تھی۔ میں حیران ہوتی تھی کہ یہ کیسا بندہ ہے جو اپنی بیوی کو چھوڑ کر اپنی بھابھی سے باتیں کر رہا ہے، مگر منہ سے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی اور دل محسوس کر رہ جاتی تھی، اور بھابھی میری جانب ایسے دیکھتی جیسے مجھے جتا رہی ہوں کہ میرا شوہر مجھے چھوڑ کر انہیں اہمیت دیتا ہے۔ وہ دن میری زندگی کے مشکل ترین دن تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں۔ میکے کے دروازے مجھ پر ہمیشہ کے لیے بند تھے۔ میری شادی کے بعد ابو نے پلٹ کر میری خبر تک نہیں لی تھی۔ وہ تو جیسے میری شادی کر کے مجھے یکسر بھول ہی گئے تھے۔ وہ ایک بار بھی میرے سسرال میں میری خبر گیری کرنے نہیں آئے تھے۔ سسرال میں سب کو ہی علم تھا کہ ستیلی ماں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے میری شادی کی ہے، اس لیے سب کا ہی رویہ میرے ساتھ بہت ہی حد تک امیز ہوتا تھا۔ اب میری ساس نے مجھے چلتے پھرتے غور سے دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ میں کبھی کبھی ان کی نظروں سے پریشان ہو جاتی تھی۔ میں سوچا کرتی تھی کہ نہ جانے وہ مجھے ایسے کیوں دیکھتی رہتی ہیں۔ آخر کار کچھ عرصہ تک خاموش رہنے کے بعد انہوں نے مجھے بولنا شروع کر دیا کہ میں کب انہیں خوشخبری سنا رہی ہوں۔ پہل تو میں ان کی بات سن کر دنگ رہ گئی۔ میں انہیں کیسے بتاتی کہ ان کا بیٹا تو رات کمرے میں گزارتا ہی نہیں۔ وہ یہی سمجھتی تھیں کہ ان کا بیٹا رات کو میرے پاس ہی کمرے میں ہوتا ہے۔ اب میری ساس میرے پیچھے لگ گئی، میں جلد ہی انہیں خوشخبری سنا دوں، اور میں بس ان کی شکل دیکھ کر رہ جاتی تھی، انہیں کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ جیسے جیسے تھوڑا وقت گزرتا جا رہا تھا، میری ساس مجھے تانے دینے لگی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ میں اب تک انہیں پوتے کی خوشخبری نہیں سنا سکی ہوں۔ میں ان کی یہ بات سن کر سر جھکا کر رہ جاتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں انہیں اس بات کا کیا جواب دوں۔ میری ساس تو مجھ پر مستقل نظر رکھ کر بیٹھ گئی تھی، مگر انہیں اس بات کی خبر تک نہیں تھی کہ ان کا بیٹا شادی کے شروع دن سے لے کر اب تک میرے کمرے میں سویا تک نہیں تھا، تو کیسے میں انہیں پوتے کی خوشخبری دے سکتی تھی۔ اس بات پر میں دن رات پریشان رہنے لگی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری زندگی مجھے کس موڑ پر لے جا رہی ہے۔ مجھے سوائے اندھیرے کے اپنی زندگی میں اور کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اب مجھے تجسس ہو گیا کہ میرا شوہر روز رات کو کہاں جاتا ہے۔ مجھے اس بات کی کھوج لگ گئی۔ ایک رات معمول کے مطابق میرا شوہر اپنی ماں کو دکھانے کے لیے کمرے میں آیا اور کچھ دیر بعد اپنے کپڑے لے کر کمرے سے نکل گیا۔ میں خاموش سی بیٹھی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح مجھے مکمل طور پر نظر انداز کیا تھا۔ وہ اپنے کپڑے لے کر کمرے سے نکلا تو میں نے اس کے پیچھے جانے کی ٹھانی۔
جیسے ہی میرا شوہر کمرے سے نکلا میں بھی دبے قدموں اس کے پیچھے گئی۔ یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا شوہر بھابھی کے کمرے میں جا رہا تھا۔ میں حیرانی سے اسے دیکھنے لگی کہ وہ رات کے اس پہر کیوں بھابھی کے کمرے میں جا رہا ہے۔ مجھے لگا کہ شاید وہ کسی کام سے بھابھی کے کمرے میں گیا ہوگا، ابھی باہر نکل آئے گا۔ مگر میرے سر پر اس وقت صحیح معنوں میں بجلی گری جب میرے شوہر نے اندر سے کمرے کو لاک کر لیا۔ میں اپنی جگہ جمی کھڑی رہ گئی۔ میرا وجود آندھیوں کی زد میں آ گیا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر زور زور سے اس کمرے کا دروازہ بجایا تو گھر کے سبھی مکین اٹھ گئے۔ مجھے یوں بھابھی کے کمرے کے باہر کھڑے دیکھ کر سب حیران تھے۔ آج میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ اندر سے کوئی بھی دروازہ نہیں کھول رہا تھا۔ میری ساس نے مجھ سے پوچھا کہ رات کے اس پہر یہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے ان سے کہا کہ ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا، اور زور سے دروازہ بجانے لگی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا تو میرا شوہر مجھے یوں دروازے کے باہر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں نے پلٹ کر اپنی ساس سے کہا کہ شادی سے لے کر آج تک یہ ایک بار بھی میرے کمرے میں نہیں سوئے ہیں، بلکہ روز ہی کمرے سے باہر چلے جاتے ہیں۔ آج جب میں ان کے پیچھے آئی تو دیکھا کہ یہ تو بھابھی کے کمرے میں گئے ہیں۔ میری ساس خونخوار نظروں سے اپنے بیٹے کو گھور رہی تھی۔ اتنے میں بھابھی بھی شور کی آواز سن کر باہر آ گئیں، مگر ان کے چہرے پر کوئی پریشانی نہیں تھی، بلکہ بہت ہی آرام سے وہ یہ سب دیکھ رہی تھی۔ میں مسلسل روئے جا رہی تھی۔ میری ساس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ اپنی دونوں بیویوں کو مکمل حقوق دینا۔ اپنی ساس کے منہ سے یہ بات سن کر میں نے حیرت سے ساس کی جانب دیکھا۔ جب تک انہیں بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا کہ وہ میرے سامنے کس راز سے پردہ اٹھا گئی ہیں۔ میرے شوہر نے اپنی ماں سے کہا، میں نے پہلے ہی کہا تھا میں دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا، مگر یہ آپ کی ہی ضد تھی۔ آپ کی ضد پوری کرنے کے لیے ہی میں نے دوسری شادی کی ہے۔ مجھ پر اس وقت اس حقیقت کا انکشاف ہوا کہ میرے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہو گیا ہے۔ میں جسے بھابھی سمجھ رہی تھی وہ تو میرے شوہر کی پہلی بیوی ہے۔ پہلی بیوی سے میرے شوہر کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ جبھی میرے ساس نے میرے شوہر کی زبردستی دوسری شادی کروا دی تھی، اور یہ بات میری ستیلی ماں کو بہت اچھے سے معلوم تھی، مگر وہ مجھے دل سے قبول نہ کر سکے کیونکہ وہ اپنی پہلی بیوی سے بہت ہی محبت کرتے تھے۔ میں روتے پیٹتے اپنے کمرے میں چلی گئی اور اسی وقت ابو کو فون کر کے ساری حقیقت بتا دی۔ ابو اسی وقت میرے سسرال آ گئے۔ جب انہیں بھی یہ حقیقت پتہ چلی کہ ستیلی ماں نے جان بوجھ کر یہ سب کیا ہے تو ان پر بھی حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ابو تو اسی وقت مجھے اس گھر سے لے جانا چاہتے تھے، مگر میں نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا کیونکہ میں بہت اچھے سے جانتی تھی کہ چند دن تو میری ستیلی ماں مجھے برداشت کر لے گی، مگر اس کے بعد وہ میری زندگی جہنم بنا دے گی۔ اسی وجہ سے میں نے اپنی قسمت کے ساتھ سمجھوتا کرنا ہی مناسب سمجھا اور ابو کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا، مگر ابو زبردستی مجھے اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ ابھی مجھے آئے 1 ہفتہ ہی گزرا تھا، میری ساس مجھے میرے شوہر کے ساتھ لینے آ گئی۔ انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ میرے شوہر مجھے بھی برابر کے حقوق دیں گے۔ پہلے ہی میں اپنی ستیلی ماں کی باتوں سے تنگ تھی، اس لیے شوہر اور ساس کے ساتھ جانے پر راضی ہو گئی۔ ساس کے دباؤ میں آ کر میرے شوہر مجھے بھی برابر کے حقوق دینے لگے، مگر ان کا زیادہ تر جھکاؤ ان کی پہلی بیوی کی جانب رہتا تھا۔ اس پر میں نے صبر سے کام لیا۔ شادی کے بعد کچھ ہی عرصہ بعد میں 2 بیٹوں کی ماں بن گئی۔ میرے سسرال میں میری اہمیت بڑھ گئی۔ میں نے اپنا دوسرا بیٹا اپنی سوتن کی جھولی میں ڈال دیا کیونکہ وہ حسرت سے میرے بچوں کی طرف دیکھتی رہتی تھی۔ مجھے اس کی خالی جھولی کا احساس تھا۔ میرے اس قدم سے گھر میں سب ہی لوگ بے حد خوش ہوئے اور میری اہمیت سسرال میں مزید بڑھ گئی۔ آج میں اپنے گھر میں سکون سے رہتی ہوں۔ سسرال میں سب میرے ساتھ بے حد عزت اور پیار کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ میں آج اللہ کی شکر گزار ہوں۔ میں نے صبر کیا تو اس صبر کا پھل بھی میں نے پایا۔ آج میرا شوہر بھی مجھ سے پیار کرتا ہے
اور میری قدر کرتا ہے۔ وہ اپنی دونوں بیویوں میں برابری کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، مگر میں آج بھی اپنے میکے نہیں جاتی، کیونکہ میری ستیلی ماں کو میرا وجود کچھ لمحوں کے لیے بھی برداشت نہیں ہوتا۔ ابو تو مجھے بلاتے ہیں، مگر میرا ہی جانے کو بالکل بھی دل نہیں کرتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔